الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد انسانی زندگی مد و جزر کا سفر ہوتی ہے۔ زندگی کے اندر کامیابیاں بھی ملتی ہیں اور بعض مقامات پر اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے اور انسان کو ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ رویے انسان کے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کامیابیوں پر تکبر کرتا ہے اور ناکامیوں پر ناشکری کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائیں تو وہ تعلیمات یہ ہیں کہ تم نے ہر حال میں اپنے آپ کو اپنے رب کریم کے سپرد کرنا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں رہنا، میرا پردہ کر جانا، دنیا سے چلے جانا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ چونکہ سارا کچھ مسلمان کا اس کے رب تعالیٰ کا ہے، پھر اسے کسی بھی معاملے کے اندر کسی بھی چیز کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ وہ محسوس ہو کہ یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ شاید کوئی کام میرا ذاتی تھا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کامیابی دے دے تو وہ مقام شکر ہے، اور اگر کسی جگہ اسے بظاہر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تو یہ مقام صبر ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ اسے نعمت دے تو یہ شکر کر کے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی آزمائش ڈالے تو یہ صبر کر کے اجر پا لیتا ہے۔ اپنے تمام معاملات کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رکھا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے تو یہ اس کا کرم ہے۔ اگر کسی موقع پر وہ بیمار کر دے، کسی جگہ انسان کے وجود میں کمزوری اور ضعف آ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمیں بتاتی ہے یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بھی انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اب اگر انسان کے پاس صحت ہو، تندرستی ہو تو پھر وہ اکڑ کر بات کرے، کبھی بیمار ہو جائے تو پھر اس کی زبان پہ شکوے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس معاملے میں بھی اپنے آپ پر چیزیں طاری کر لیں، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد نہیں کیا۔ اگر وہ رب کریم کے سپرد کر دے گا تو بہار ہو یا خزاں اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہی جاری رہے گا۔ زندگی کی مشکلات آسان ہوتی دکھائی دیں گی، سفر کو وہ صعوبتوں والا نہیں آسانیوں والا محسوس کرے گا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، 16 سال سے آپ بیمار ہیں، اللہ کی حضور دعا کریں وہ آپ کو شفا دے۔ بڑی ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے انبیاء ہر وقت اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا نا اللہ تعالیٰ کے، سوچوں کا مرکز ہی اللہ کی ذات ہے، اس کی رضا پر ہی ہر وقت توجہ مرکوز رہتی ہے، وہ کس طرح راضی ہوگا، کس طرح کرم فرمائے گا، یہی ہر وقت ذہن کے اندر بات رہتی ہے۔ حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے او بھلی مانس یہ بتا صحت کتنی دیر رہی؟ کہا 60 سال۔ فرمایا بیماری کو کتنے دیر ہو گئی؟ کہا 16 سال۔ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 ہو لینے دے پھر دعا کر لوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنا عرصہ اللہ نے شفا دی اور ابھی چند سال گزرے ہیں تو میں اضطراب کا شکار ہو جاؤں، میں کوئی ایسی بات کروں جس سے کوئی محسوس کرے کہ شکوے کا پہلو ہے؟ اللہ کے پیغمبر تربیت فرما رہے ہیں۔ جب آپ کی زبان نے اطہر سے یہ جملے نکلے تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دن خاتون نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے بیماری دی پھر شفا بھی دی تو کون سے دن اچھے تھے؟ تو یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے۔ فرمانے لگے دن سارے ہی اللہ کے اور سارے ہی بھلے تھے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو بیماری کے ایام کا کیا کہنا، کمزوری کے ایام کا کیا کہنا، ان دنوں کا کیا کہنا جن دنوں میں تکلیف میں تھا۔ حضور تکلیف کے دنوں کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہاں، جب میں بیمار تھا
تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا۔ تو 12 گھنٹے تو اس لطف میں گزر جاتے تھے کہ رب نے حال پوچھا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے میں پھر انتظار کرتا تھا کہ میرا رب دوبارہ میرا حال کب پوچھے گا۔ تو ہر موقع پر مسلمان کا، اہل ایمان کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کے، حالات کسی طرح کے بھی ہوں، انہوں نے اپنی توجہات کا مرکز اپنے رب تعالیٰ کی منشا کو، اس کی رضا کو رکھا۔ آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اہل طائف نے حضور علیہ السلام کو پتھر مارے، بڑی تکلیف دی، ذہنی طور پر بڑا ستایا، بڑا پریشان کیا، وجود اطہر لہو لوہان ہو گیا۔ حضور واپس تشریف لائے، ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، ہاتھ اٹھائے، دعائیں مانگی، درد کے ساتھ، درد و سوز کے ساتھ دعا مانگی، لیکن اس دعا کے اندر بھی ان لوگوں کی ہدایت ہی اللہ سے طلب کی۔ اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے ہدایت کا نور ہی حضور نے مانگا، دعائیں مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک شکوہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ حضور کی زبان اطہر پر ایسا جاری نہیں ہوا جو اللہ کی رضا کے منافی ہو۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے، حضور کی زبان سے تو ادا ہوتا ہی نہیں۔ اس موقع پر جب انہوں نے جبر کی، استبداد کی، ظلم کی، زیادتی کی حد کر دی، وہاں بھی توجہ اللہ کی جانب، وہاں بھی حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور جب فتح مکہ کا موقع آیا، 10,000 کا لشکر جرار، اور ان میں ایک ایک شخص وہ جو حضور کے ابرو کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہے۔ حضور اس عظیم الشان، وفادار، جانباز لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ کا امامہ حضور نے باندھا ہوا تھا، اور جب حضور گھوڑے پر یا اونٹ پر تشریف فرما تھے تو آج حضور فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں نا، اور ان لوگوں پر فاتح بن کے جا رہے ہیں جنہوں نے بڑا ستایا تھا، بڑی باتیں کی تھیں، لیکن فرماتے ہیں حضور کے جانے کا اور داخل ہونے کا انداز یہ تھا کہ شانوں والے، عزتوں والے، عظمتوں والے رسول کی، رسولوں کے رسول کی، نبیوں کے امام کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، اور اتنی جھکی ہوئی تھی، اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کی گردن کے ساتھ جا کے حضور کا سر نور لگتا تھا۔ حضور نے مقدس گردن کو جھکا کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکا کے اس فتح کو قبول کیا، امت کو بتایا کہ اگر کبھی وہ تکلیف دے تو یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، اور اگر کبھی وہ اپنے فضل سے فتح یاب کرے تو یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں۔ مومن کی شان کیا ہے؟ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ دائیں بائیں نہیں بھٹکے گا، یہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، بلکہ اپنی توجہات کا مرکز اپنے رب کریم کی ذات کو رکھے گا۔ پھر بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، ہر موقع پر اس کا ذہن اپنے رب کی جانب مائل رہے گا۔ اس لیے اپنی ساری توجہات کو اپنے مالک کی جانب مبذول کریں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو، تاکہ ہمارا دل روحانیت اختیار کرے، تاکہ ہماری فکری اور ہماری ذہنی ساری صلاحیتیں ہمارے رب کریم کی بارگاہ کی جانب توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔